السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے موت اور قبر کا بیان لے کر آئے ہیں، تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کے دائیں سے بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ و رسول کی بتائی باتوں پر بے دیکھے یقین لانے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکال لی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ پالو میں، یہ غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ اسی کو اواگون و تناسخ کہتے ہیں۔ ناظرین، موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی، بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے، اور ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے۔ قیامت آنے تک وہیں رہیں گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کی اعلیٰ علیین میں، اور کسی کی چاہے زمزم شریف میں، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہے برہوت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کے مرگھٹ پر یا قبر پر، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو، اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی اور پہچانتی ہے، اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں، روح را قبر و بود مکانی یکسو است، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں، بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی فصلیاں ادھر ہو جائیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں، مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے، ان کے ڈراونے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بہت بڑے بڑے جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، اور مردے کو جھنجھوڑتے ہوئے اور جھڑکتے ہوئے اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کرڑی آواز میں 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینک، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے،
اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا کہ ہوا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے سو جیسے دلہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، گنہگاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب ہوگا ایک زمانہ تک۔ پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا عیسیٰ علیہ ثواب و دعائیں مغفرت سے یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا، پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہائے ہائے لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ تنبیہ: حضرات انبیاء علیہ السلام سے نہ قبر میں سوال ہوں نہ انہیں قبر دبائے، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان۔ قبر میں آرام اور تکلیف کا ہونا حق ہے، اور یہ عذاب اور ثواب بدن اور روح دونوں پر ہے۔ بدن اگرچہ گل جائے، جل جائے یا پھر خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اعضاء قیامت تک باقی رہیں گے، انہی پر عذاب اور ثواب ہوگا، اور انہی پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ یہ اعضاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک، بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے اور نہ زمین گلا سکتی ہے۔ بدن کے بیج ہیں، انہی اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہی پہلا جسم بن جائے گا، اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی۔ اسی کا نام حشر ہے۔ اب اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، نہ دوسرے میں، کیونکہ اصلی اعضاء کا باقی رہنا اور زائد میں تبدول ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہلی چیز وہی رہتی ہے۔ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر ہر زمانہ اور ہر حال میں رہتا وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا۔ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ 10 سال برس پہلے بھی میں ہی تھا اور اب بھی میں ہی ہوں، اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر شخص سمجھتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو پڑا جہاں رہ گیا یا جہاں پھینک دیا گیا یا پھر کہیں بھی ہو، اس سے وہیں سوال ہوگا اور عذاب ثواب پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا اس سے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا اور عذاب ثواب بھی وہیں ہوگا۔ قبر کے عذاب اور ثواب کا منکر گمراہ ہے۔ مثلا نبی، ولی، عالم دین، شہید، حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو اور جو منصب محبت پر فائز ہے، اور وہ جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص
انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ بددین خبیث متقی بے توہین ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو موت اور قبر کے بارے میں کچھ معلومات دی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔